में एक बार फिर एहतजाज तहरीक अल्टीमेटम की बाज़गश्त है, साथ साथ फैसला साजों से मुज़ाकरात की पेशकश है। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए 90 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, एहतजाज की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो बानी को रिहा ना करा सके तो सियासत छोड़ देंगे। साथ साथ फैसला साजों से बातचीत की ख्वाहिश कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के ऐलान के बाद PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर का ट्वीट सामने आया। उन्होंने 90 दिन वाले प्लान से लाइल्मी का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, क्या बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए किसी लाएअमल का ऐलान किया गया? तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया? एक जानिब PTI की रहनुमा सवाल उठा रही हैं, दूसरी जानिब फजलुर रहमान KP में अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को जाली कह रहे हैं, इसकी तब्दीली को तरजीह कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि KPK में PTI के अंदर से तब्दीली आए। फजलुर रहमान के इस बयान के बाद जवाब और जवाबुल जवाब का भी सिलसिला देखने में आया। वजीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने फजलुर रहमान को चैलेंज दिया है कि वो डेरा इस्माइल खान से उनके भाई के खिलाफ इलेक्शन लड़े। अगर इनका भाई हारा तो वो सियासत छोड़ देंगे और अगर जीता तो फजलुर रहमान को सियासत छोड़ना होगी। इस पे जमीयत उलमा इस्लाम के हाफिज हमदुल्लाह ने इनसे पूछा है कि अली अमीन गंडापुर खुद किसके NOC पर वजीर आला बने। इस तमाम सूरत हाल पर कई सवालात पैदा होते हैं। पहले एहतजाज के लिए 5 अगस्त की डेडलाइन दी गई थी, अब 90 दिन का अल्टीमेटम सामने आया। इसका क्या मतलब? क्या एहतजाज मौखर कर दिया गया है और ऐसा करते हुए PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर को लाइल्म क्यों रखा गया? 90 दिन पूरे हो गए और बानी तहरीक इंसाफ को रिहा न किया गया तो फिर क्या होगा? अली अमीन गंडापुर ने तो ये भी कहा है कि बानी को रिहा ना करा सके तो सियासत छोड़ देंगे। क्या ये सियासी दबाव बढ़ाने की चाल है या फिर कॉन्फिडेंस? बात करेंगे इस मौजू पे। आज हमारे मुल्क के सीनियर सहाफी बड़े नाम मौजूद हैं। हमारे साथ जनाब मुनीफ फारूक साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जनाब आमिर इलियास राना साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। काजी सईद साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। शिफा यूसुफ जई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज करते हैं जी हमारी गुफ्तगू का। आमिर इलियास राना साहब, काजी सईद साहब, मुनीफ फारूक साहब और शिफा साहिबा हमारे साथ यहाँ पर आज मौजूद है। मुनीफ फारूक साहब, सर 5 अगस्त को अब जो PTI की तहरीक उरूज पर जानी थी, ये अब 90 दिन का वक्त बीच में कहां से आ गया, कैसे आ गया? बल्कि ये सवाल तो PTI के अंदर से भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो 5 अगस्त पे तहरीक अरूज पे जाने की बात इमरान खान साहब की जानिब से आई गई थी, वो भी अपनी तरफ से एक ऐसा टास्क था जो कि शायद इतना आसान नहीं लगता। अभी तहरीक शुरू नहीं हुई। आज आप देखिए कि हम ऑलरेडी 13 जुलाई हो चुकी है। अब गंडापुर साहब ने वो एक नया मामला दे दिया है जी कि 90 दिन का वक्त दे दिया गया है। अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपनी क़यादत है, जो बाहर अवेलेबल क़यादत है, इससे वाज़े इंडिकेशंस ये हैं कि वो भी कंफ्यूज्ड हैं। उनको भी अंदाज़ा मुकम्मल तौर पर नहीं है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। आप 90 दिन की बात एक साइड पे कर रहे हैं, फिर ये जो 5 अगस्त पे अरूज है, ये अरूज कैसे आएगा? अरूज तो ऐसे है कि तहरीक जलसों की मद में, काफ़िलों की मद में, लॉन्ग मार्चेस की मद में या एहतजाज की मद में उस जगह पहुंच जाए जहां पूरे मुल्क में इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एहतजाज हो रहा हो। तो फ़िलहाल तो उसके अंदर ऐसा नहीं हुआ। साथ आपको कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए होता है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या वो तमाम तर मामला कर पाएगी जो पहले करने की कोशिश करती रही? साथ इस पूरी जो काफ़िला का लाया और जो फिर उनका इकट्ठ हुआ, उसके अंदर चंद बातें ज़रूर ऐसी हैं जिनसे बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। लेकिन बादियुन नज़र में इस सियासी एक्टिविटी के तौर पर तो ठीक था, लेकिन कोई वाज़े स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आई, कोई लाहे अमल सामने नहीं आया, क्योंकि इमरान खान साहब ने अभी तक वो लाहे अमल दिया ही नहीं है या पार्टी उसको मुरतब नहीं कर पाई। तो अच्छा, अब ये बात काजी सईद साहब और बाकी दीगर मेहमान हमारे साथ मौजूद है। काजी साहब, ये है क्या? मतलब क्या आपको लगता है कि ये लोग वाकई इमरान खान को रिहा करवाना चाहते हैं? और अगर लेट से चाहते भी हैं तो जो तरीका कार वो अपना रहे हैं, क्या इस तरीके से वो खान साहब को रिहा करवा पाएंगे? देखें, जहाँ ये एक मुसलमा अमर है कि खान साहब अपने वक्त के या किसी भी वक्त के बड़े पॉपुलर लीडर हैं, एट द सेम टाइम चूँकि बड़ा कोई नज़रियाती बैकग्राउंड नहीं है और तकरीबन वही रूलिंग एलीट के हिस्से जो कोई उधर से टूट के आया, PPP से, कोई
ادھر سے وہی ان کے ساتھ ہیں. تو وہ ساری کجی ہمیں وہاں نظر آتی ہے. سیکنڈلی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گفتگو ہے، دیکھیں کیا وطن عزیز میں سیاست ہو رہی ہے؟ کیا ریاست فنکشنل ہے؟ کیا تمام ادارے آزادی سے کام کر رہے ہیں؟ دو کام ہو رہے ہیں. ایک تو آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے بتایا کہ 300 ارب کا ٹیکہ لگا گئے ہمیں تاریخ کا سب سے خوبصورت الیکشن دے کے جانے والے. یہ تو اب تو یہ لائن پہ آ گئی نا بات. دوسرا کام یہ سیاست ہو رہی ہے. یہ ابھی جو محمد مالک صاحب نے خبر دی ہے چند دن پہلے کہ یہ چینی کی ایکسپورٹ کا فیصلہ کہاں ہوا تھا. چینی جا رہی ہے، پھر ٹارزن کی واپسی ہو رہی ہے. تو یہاں کوئی سیاست نہیں ہو رہی. آپ کی جو بڑا ہم بار بار جمہوریت نکلے گی اور اس میں سے نتر کے آئے گی اور ٹرائیکاٹمی آف پاور ہوگی اور اس میں یہ ہوگا. بھائی کدھر ہے؟ مجھے بتائیں نا. ہم جتنے ریسٹرینٹ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، پہلے تو مجھے بتائیں. مجھے تو اس ملک میں ایک لبرل جمہوریت کا لاشا پڑا ہوا نظر آتا ہے جو بدبو چھوڑ رہا ہے. پلیز forgive me for my فرینچ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا وہ گنڈا پر اور بات کر رہے ہیں، وہ بیچارے اور بات کر رہے ہیں، بچے جیلوں میں ہیں، کچھ باہر ہیں، کچھ اندر ہیں. کوئی نظریاتی جو ہے وہ سمت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ تاریخ ایک ایسے موڑ پہ آن کھڑی ہوئی ہے کہ آپ دنیا بھر میں امریکہ سے لے کے ہر جگہ پہ یہ جو سارا فراڈ اور ڈرامہ لبرل ڈیموکریسی کے تھا، آج تو قبضے پر ایک پلاٹ پر قبضے کی لڑائی لگتی ہے. یہ سیاست لگتی ہے آپ کو؟ Is this how the politics has been؟ جس طرح ہوتی رہی ہے ماضی میں، یا جب کبھی سرمایہ داری نظام ذرا سٹیبل تھا اور there was some semblance of respectability for the so called institution جو گورا بنا کے جان گیا تھا. وہ بھائی اب تو ایک سوٹا ہے، چلو آگے چلو اور ان کے بیان سنتے رہو. آج اجازت مل گئی تو پشاور سے لاہور پہنچ گئے، کل نہیں ملے گی تو اٹک پر کھڑے رہیں گے. سو آئی ڈونٹ تھنک یہاں سیاست رکی ہوئی ہے. ایک جملہ قاضی صاحب آپ نے جو کہا وہ میرے خیال ہے بہت کمال جملہ ہے وہ. اور عامر اللہ ثانیٰ صاحب کہ یہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی ایک پلاٹ پہ قبضے کی لڑائی ہے جس طرح کی آج کل سیاست ہو رہی ہے. اب سر یہ پی ٹی آئی کی سیاست میں دیکھ رہی جب سے خان صاحب اندر ہیں تب سے کنفیوژن کی سیاست ہے. مطلب دیکھا جائے تو کبھی بھی کلیئرٹی نہیں ملتی ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سیاست میں. اور سب سے زیادہ جو کنفیوزڈ پرسنالٹی اس میں نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے میرے تجزیے سے باقی لوگ اتفاق نہ کریں، میرے مطابق سب سے زیادہ کنفیوزڈ پرسنالٹی علی امین گنڈا پور صاحب کی ہے. بہت شکریہ. میرے خیال میں تو کنفیوز پرسنالٹی اصل میں تو عمران خان کی ہے. چکر بازی میں وہ رہتے ہیں، اپنے لیڈروں کو چکر دیتے ہیں، باقی تو سب کو دے کے وہ اقتدار سے باہر ہوئے. ہم تھوڑا سا شروع کرتے ہیں، لمبا نہیں کروں گا، لیکن جو عمران خان وزیر اعظم بننے سے پہلے بلند بانگ دعوے تھے کہ میں کہا کرتا تھا کہ ان کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری اس لیے ہے کہ ہمالیہ جتنی بلندی کے اخلاقی دعوے تھے اور پستی اتنی کہ زمین کے اندر دھس گئے وہ سارے دعوے ان کے 40 ماہ کے یا 38 ماہ کے اقتدار میں، کہ کون سا وہ کام تھا جو انہوں نے کہا اور اس کے الٹ نہیں کیا. ورنہ وہ پیدل گئے، وہ صرف ہیلی کاپٹر پہ سفر کیا کرتے تھے، وہ ریاست مدینہ بنانے چلے تھے، وہ یونیورسٹیاں جس میں ایک ایگزیکٹو آرڈر میں پنجاب کا گورنر ہاؤس فارغ ہو سکتا تھا، پی ایم ہاؤس ہو سکتا تھا، اس کی ہمیں کہانیاں رام لیلا سناتے رہے سارے بیٹھ کے اپنے ٹائم پہ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دعوے باقی جماعتوں کے نہیں تھے، یہ بہت زیادہ دعوے جو ایک صرف سنگل سٹروک آف پین سے آرڈر ہو سکتے تھے وہ بھی نہیں پورے کیے. باقی اب جو آپ علی امین گنڈا پور کی ہے، جب میں نے سب سے پہلے بات کہی کہ عدم اعتماد کی طرف جا رہے ہیں اور کہانی بڑی تو پھر یہ آیا کہ جی کوئی کر کے دکھائے میں سیاست چھوڑ دوں گا. مولانا فضل الرحمان نے ایک بات کی تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ دعوے میں چلے گئے کہ آپ مقابلہ کر کے دکھائیں میں سیاست چھوڑ دوں گا ورنہ آپ چھوڑ دینا. اور طرز تکلم انہوں نے اپنے لیڈر کا ہی اپنایا. جو تو تکار والی کہانی تھی وہ کل مولانا فضل الرحمان کے ساتھ انہوں نے غصے میں بھرپور انداز میں تو کر کے تم کر کے بات کرنا. یہ عمران خان نے چونکہ تمام ٹھٹھا اڑایا سیاسی قوت کا ایک جو موجود تھی. ٹھیک ہے ان میں سے بہت سارے لوگ آج ان کے ساتھ کھڑے ہوئے جس میں محمود چکزئی اسٹالورڈ ہیں. تو کیا انہوں نے چھوٹی عید بڑی عید کوئی جو اتحاد بنانے تھے نہیں کیے. تو جو 5 اگست پہ پیک آنی تھی بقول عمران خان کے احکامات کے تحت جو ان کی ہمشیرہ نے سنایا، یہ 90 دن 12 اکتوبر 99 کے کو والے 12 اکتوبر بنیں گے جب یہ 3 مہینے پورے ہوں گے، کیونکہ آج ہم 13 جولائی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ان کی پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھی ہیں کہ بھائی کس کی ڈیٹ دینے آئے تھے تم؟ تو وہ مرزا آفریدی کو سینٹ کا ٹکٹ کا وہ جشن منانے آئے تھے، لوگوں کو منوا لیا جشن، اس کی پکی کی ہے ٹکٹ. اور پنجاب میں با اجازت انہوں نے ایک میٹنگ بھی رکھی
اور اس کے اوپر عظمہ بخاری نے بھی پریس کانفرنس کر دی کہ اگر اچھے بچوں کی طرح آئیں گے تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اگر آپ دنگا فساد پھیلائیں گے تو ہم آپ کو پکڑیں گے۔ تو انہوں نے 5 اگست کی جو مومنٹم پکڑنی تھی قاسم اور سلیمان کے آنے سے، مہم اس کے آنے سے پہلے اس کی ہوا نکال دی۔ میرے حساب میں تو یہ سارا کام علی امین گنڈا پور نے پورا کر دیا ان کا۔ ٹھیک ہے، تو شفا یوسف زئی صاحبہ، کیا اب یہ بڑا سخت ایک سینٹنس ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، لیکن یہ میری طرف سے نہیں آ رہا، یہ آتا ہے پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں کی طرف سے۔ کیا کوئی ٹروجن ہارس ہے پی ٹی آئی میں، اور کیا وہ ٹروجن ہارس علی امین گنڈا پور ہے؟ جی علی، آپ نے تھینک یو مجھے شامل کیا پروگرام میں، اپنے بہت شکریہ۔ السلام علیکم سارے جو ہمارے پینلسٹ اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے کالیگ سینئر۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو سوال کیا اس پہ میں آتی ہوں، اور اسی حوالے سے آپ کو میں اپنا انالیسس دے دوں گی۔ جو لاہور میں یہ ساری ایکٹیویٹی ہوئی اس سے آپ کو اپنے سوال کا جواب بھی مل جائے گا، اور جو تحریک کے 90 دن کی کہانی یا 5 اگست کی پیک یا تحریک کے ایون چلنے کا معاملہ بھی آپ کو اسی سوال کے اسی انالیسس کے جواب میں مل جائے گا۔ صرف 2 باتیں جو عامر صاحب نے کی، پہلی بات سے میں ڈس ایگری کروں گی بڑا ہمبلی، اور دوسری بات سے میں اگری کروں گی۔ جو علی امین صاحب کا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہوا نکال دی ہے اس ساری تحریک کی، اس بات سے میں 85% تک اگری کروں گی، اور وہ میں آپ کو آپ کے سوال کے جواب میں بھی بتا دوں گی۔ اور جس پوائنٹ سے میں ڈس ایگری کروں گی، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے لوگوں کو اتنے چکر دیے کہ وہ چکر بازیوں کی وجہ سے نا وہ ہو گئے، نکل گئے اور گھر چلے گئے اور جیل ہو گئی اور سارا کام ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس سچ کو نہیں جھٹلا سکتے، چاہے کوئی بھی ہو اور کسی بھی سائڈ سے انکلینیشن رکھتا ہو، سمپتھائز کرتا ہو، کہ پاکستان میں ایک پیج کا کانسیپٹ بڑا پرانا ہے، اور وہ ایک پیج جب پھٹتا ہے تو پھر سارے ہی اسی لائن پہ لگ جاتے ہیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ عمران خان صاحب ہو۔ ادھر فرق صرف اتنا ہے کہ باقیوں نے اتنی باریاں لے لی کہ ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ یہ حکومت ان کو نہیں تھی لینی، لیکن عمران خان صاحب کا کیونکہ وہ پہلا ٹائم تھا تو اس چیز کا میں ان کو بڑے کھل کے بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے دوں گی کہ ان کو اس کہانیاں جو فیری ٹیلز سنائی جاتی تھیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، ایک پیج ہوگا اور بڑی مضبوط قیادت ہوگی اور وغیرہ وغیرہ، وہ ان کو ذرا جا کے بعد میں سمجھ آئی، اور اب آئی ہوپ کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ جس طریقے سے وہ 2 سال سے جیل میں بیٹھے ہیں تو یقینی طور پر ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کے 3 دفعہ چکر بازیوں کے، جیسا کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں، نکالے جانے کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آئی، تو ان کو 1 دفعہ میں آ گئی ہے، یہ گڈ آن ہم۔ اچھا، اب آپ نے مجھ سے پوچھا علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے، دیکھیں جو ایونٹ ہوا نا کل لاہور میں، وہ ایونٹ ہی اپنے اندر بہت سوال کے جواب آپ کو دے رہا ہے۔ سب سے پہلے اس ایونٹ کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی وہ کس نے کی؟ علی امین گنڈا پور صاحب نے کی۔ اچھا، عمران خان کی طرف سے تو یہ بات کہیں آئی ہی نہیں، علیمہ صاحبہ نے یا کسی بھی وکلا کی جس سے بھی ملاقات ہوئی ہو، انہوں نے تو نہیں کہا کہ علی امین لیڈ کرے گا۔ ٹاسک تو جنید اکبر صاحب کو ایک طرح سے دیا ہوا تھا کیونکہ صدر کے پی کا ان کو بنا دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا میں جیل سے لیڈ کروں گا، جس کا معنی میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ وہ جیل سے لیڈ کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں متعدد لوگوں کو ایٹ اے ٹائم ڈیوٹیز دے دوں گا، اور وہ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے چیپٹرز کے تھرو وہ اس تحریک کو یا جو بھی تحریک وہ شروع کریں گے وہ ان کو لیڈ کریں گے۔ سو علی امین کا نام ایز اے لیڈر آف دا تحریک تو میں نے کہیں نہیں سنا، اور وہ ہونا مطلب نظر نہیں آتا۔ اب علی امین صاحب نے ساری کے پی کی جماعت کو بلا کے بقول ان کے 26 جو ممبران ایم پی ایز تھے پی ٹی آئی کے، جن کو کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نااہل کرنے کے خواہش مند نظر آئے کسی کی بحث پہ، یہ بھی میں کہوں گی وہ ان کا اپنا ایسا مزاج نہیں ہے، وہ ایک بڑے کام قسم کے ٹھنڈے مزاج کے ایک سیاستدان ہے، تو ان کو ان احتجاجوں پہ غصہ یا گرمی نہیں آتی اتنی، تو ان کے ساتھ علی امین صاحب نے کہا اظہار یکجہتی کے لیے ہم سارے یہاں پر آئے ہیں۔ پشاور پورا اٹھ کے پی ٹی آئی کی جماعت پنجاب آئی ہے اتنے عرصہ گزر جانے کے بعد ان ایم پی ایز کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، جن کے حوالے سے بائی دا وے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے آلریڈی 2 دن پہلے کمیٹی بنا دی ہے۔ اب وہ وہاں پر جائیں گے، بیٹھیں گے، بات چیت ہوگی، اور یہ معاملہ حتی الامکان اس کا مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ رفع دفع ہو جائے گا، نہیں ہوگی وہ ڈسکوالیفیکیشنز، اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے بہانے یہاں پر آئے ہیں۔ اچھا، فیس آف دا پریس کانفرنس واز علی امین گنڈا پور صاحب، ساتھ ان کے بیٹھے بیرسٹر گوہر صاحب، بڑے معصوم سی شخصیت کے مالک ہیں، لیکن بڑی شپش قسم کی اسمائلز آپ کو ان کے چہرے پر نظر آئی ہوں گی جب بات چیت ہو رہی تھی علی امین صاحب کی، اور سارا معاملہ وہ آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد ہوسٹ کون تھا اس سارے ایونٹ کا؟ ہوسٹ وہ شخصیت ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا ورکر سے لے کر لیڈرشپ کی حد تک ہر بندہ تقریباً سخت ترین کرٹیسزم کا اس وقت اظہار کر رہے ہیں، مرزا آفریدی صاحب۔ اور مرزا آفریدی صاحب، ایک واقعہ میں یہاں پر یہ بھی سنا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا، دونوں سینیٹرز ہیں، فیصل جاوید بھی سابق سینیٹر ہیں، مرزا آفریدی صاحب بھی سابق ڈپٹی چیئرمین سینیٹ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے
फैसल जावेद साहब के साथ हालत ये थी कि उनको हज या उम्रे की फ़्लाइट से मेरा ख़्याल है ऑफलोड किया गया था, उतार दिया गया था, जाने नहीं दिया गया था। और मिर्ज़ा अफरीदी साहब की आप सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह पे देखें जो उनकी तस्वीर चल रही हैं, सो वो सैर व तफरीह कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा कैप्शंस लिखे हुए हैं अपने पेजेस पे, वेकेशन मोड ऑन, यूएई का ट्रिप है और पता नहीं और यूरोप की कुछ ममालिक की ट्रिप हैं, तो उनको बड़ी मेहरबानी थी उन पे। और फैसल जावेद और उन्होंने भी कोई खास ऐसी तहरीक में, हाँ ये जरूर है कि वो मास्टर ऑफ द सेरेमनी होते हैं, वो स्टेट सेक्रेटरी होते हैं और हमेशा से रहे हैं, और मेरा ख्याल है इस रोल में हम फैसल को ही हमेशा देखते याद रहेंगे, तो वो जरूर उनका जी। एक रहा है। लेकिन उनको हमने कभी बहुत उस तरह का मज़ाहमती किस्म का एक्शन में फैसल को भी हमने नहीं देखा। लेकिन फैसल के ऊपर एक बाकायदा तौर पे आपको कदम नजर आई कि उनको हज उम्रे के हवाले से भी जाते हुए नहीं इजाजत मिली, और इनको सैर व तफरीह के लिए भी बाकायदा इजाजत है। तो इनके ऊपर फिर इनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, फिर नवाज शरीफ साहब के साथ इनकी तस्वीर आ गई। सो इस पे पार्टी के अंदर के रहनुमा, और मैं आपको नाम भी कुछ के कोट कर सकती हूँ, नूरुल्लाह अच्छा, कादरी साहब मुझे के पास शिफा साहबा, इस पे। आई एम सो सॉरी, तो सिर्फ आई एम सो सॉरी आपको सिर्फ एक जुमला यार, मुझे वक्त ये का है कहा जा कि रहा है। इस सारी कहानी को सुनने के बाद आपको नजर आ रहा होगा कि अगर कहने वाले 90 दिन की डेडलाइन या अल्टीमेटम देने वाले, तहरीक लीड करने के लिए आज खुद रोल ले लेने वाले अली अमीन गंडापुर साहब हैं, साथ गौहर साहब शीपिश स्माइल्स दे रहे हैं, होस्ट अगर मिर्जा अफरीदी है, तो फिर आपको नजर आ जाना चाहिए कि तहरीक कहाँ से शुरू होगी और कहाँ ही खत्म होगी। हाँ, ये ठीक, बिल्कुल सही। यानी कि इसकी बेस पर सवालात हैं, इसकी बुनियाद पर सवालात, जो लोग शमूलियत वही सवालात है। लेकिन अब अगला सवाल मैं छोड़े ये जाता हूं, तो क्या कासिम और सुलेमान की वापसी के बाद क्या ये, अगर तो इसमें ट्रोजन हॉर्सेस हैं, तो वो क्या ट्रोजन हॉर्सेस उनकी शक्लें नजर आ जाएंगी? क्या इस तहरीक को हाईजैक करने की जो हर दफा कोशिश की जाती है साहबजादों के आने के बाद, क्या ये हो पाएगा? और भी बहुत से सवालात इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं मुनी फारूक साहब। सर, क्या ये 90 दिन का जो फैसला है, आपको क्या लगता है ये अली अमीन गंडापुर साहब का अपना होगा, इमरान खान साहब से मुशावरत की गई होगी, बाकी पार्टी को एतमाद में लिया गया होगा? इसलिए गंडापुर साहब ने इस तरह के ऐलानात पहले भी किए हैं। 15 दिन का वक्त दे रहा हूँ, 3 हफ्ते का वक्त दे रहा हूँ, 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ। आप अगर थोड़ी रिसर्च करें तो आपको पिछले 1-1.5 साल के अंदर गंडापुर साहब की जानिब से, ख़ास तौर पे जब वो वज़ीर आला बने हैं, जब से वो वज़ीर आला बने, उन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा ये डेडलाइंस, ये बातें, बड़ी बड़ी जो बड़ी बातें हैं, बड़े क्लेम्स हैं, वो किए हैं, लेकिन नतीजा उनका कुछ नहीं निकला। ख़ास तौर पर जो आखिरी उनका जो एक एडवेंचर था जिस पे इस्लामाबाद आए 24 और 26 नवंबर के दौरान, वो बजाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को कोई सियासी फ़ायदा पहुंचाता, उसने उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को थका दिया, बहुत सा नुकसान हुआ, पार्टी को हजीमत हुई, गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ बड़ी तनकीद हुई, बुशरा बीबी उनके साथ मुज़ाहम हो गई, उन्होंने गंडापुर साहब पर मुतअद्दिद उनके बारे इल्ज़ाम कहे और उन पर इल्ज़ाम लगा दिए। सो ओवरऑल एक बड़ा कन्फ्यूजिंग सा एटमॉस्फेयर बन गया था। तो ये जो 90 दिन का है, बादियों नज़र में तो ये गंडापुर साहब का अपना ही है। और देखिए 90 दिन 3 महीने बड़ा लंबा अरसा होता है, अगर कुछ होना है तो वो 1 दिन में ही हो जाएगा। लेकिन अगर गंडापुर साहब इस 90 दिन के अंदर वो कह रहे हैं हम सब कुछ करेंगे, यानी अदालत में भी जाएंगे, वो गुफ्तो शनीद भी करने की ज़रूरत पड़ी तो वो करेंगे, और अब वो कहते हैं जी कि हम 90 दिन के बाद फिर या हम नहीं या आप नहीं, तो सवाल ये पैदा होता है कि आप इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब आप क्या करेंगे? पूरा मुल्क बंद करने की कोशिश करेंगे? ये बात जहन में रखनी चाहिए कि उनकी हुकूमत सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में है। क्या वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर सकते हैं बहैसियत वज़ीर आला? सड़कें बंद, बाज़ार बंद, सब कुछ बंद, अगर उन्होंने एहतजाज करना है, क्योंकि वहाँ भी लोग, कारोबारी लोग या जो वहाँ पर उनके मकीन हैं और खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हैं, क्या वो इसको इनकरेज करेंगे? लिहाजा अभी तो ये एक बहस, एक क्लेम नज़र आ रहा है, और वोटर को या सपोर्टर को एक नई आस और उम्मीद दी गई है, एक नई ट्रक की बत्ती है। लेकिन फ़िलहाल इस 90 दिन के अंदर कोई स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो आमिर रसलाना साहब, ये अब इन 90 दिनों में मैक्सिमम हो क्या सकता है? मतलब एहतजाज ये करके देख चुके हुए हैं, पुरतशद्दुद एहतजाज भी करके देख चुके हुए हैं, फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है। पंजाब में ये और स्क्वीज हो जाते हैं, इनकी पावर और कम हो जाती है। ऐसा क्या हो सकता है 90 दिन में? एक और दूसरा सर ये कि इमरान खान साहब के साहबजादों के आने के बाद क्या इस तहरीक में कोई जान पड़ सकती है?
دو تین چیزیں ہیں. میں منیب فاروق صاحب کی پوری بات نہیں سن سکا تھا کیونکہ آواز ڈراپ ہو گئی تھی. اور شفا صاحبہ نے جو گفتگو کی کہ یہ لیڈ کون کر رہا تھا، دیکھیں یہ لیڈ کرنے کی ذمہ داری عمر ایوب اور سلمان اکرم راجہ کی تھی. اور سلمان اکرم راجہ تو ظاہر ہے ویڈیو ہی بیان کرتے ہیں، وہ اسی قسم کا کام کریں گے. وہ کہاں ہیں؟ اور پارٹی کی جو چیئرمین ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کی مسکراہٹ پہ جو مرضی کہیں کہ عمران خان نے تو چیئرمین انہی کو بنایا. تو یہ سمجھیں کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں. یا منگل کو ان سب کو فارغ کریں گے عمران خان صاحب. اور علی امین صاحب جو پچھلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو پکار رہے تھے، للکار رہے تھے، تو وہ پوچھ کے للکار رہے تھے کہ دیکھو عمران خان کو سمجھ آنی چاہیے کہ میں کتنا بہادر ہوں. اور کل بھی انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے. تو پی ٹی آئی کے جو سمپتھائزرز ہیں ان کے لیے یہ بڑا ایک المیہ بن گیا ہے. اب آپ چاہے اس پہ کچھ بھی کہیں کہ جی یہ اتنی باریاں لے چکے تھے، فلاں لے چکے تھے، لیکن میں نے آپ کو یہی بات کہی تھی کہ اخلاقی طور پہ ہمالیہ سے بلند دعوے جنہوں نے کیے تھے وہ صرف عمران خان تھے کہ میں جب اقتدار میں آؤں گا تو انہوں نے چائنا ماڈل بھی دینا تھا، انہوں نے ہمیں سعودی عرب ماڈل بھی دینا تھا، آپ کے علم میں ہے، انہوں نے ہمیں اسکینڈینیوین دینا تھا، وہ ریاست مدینہ بنا رہے تھے جو سارے کے سارے ایک دوسرے سے بالکل مختلف سسٹم ہے. آپ کو پتہ ہی ہے اس بات کا. کنفیوژن تو پہلے دن سے ان کے اندر تھی کیونکہ پلان تو کوئی تھا ہی نہیں. پلان تو یہ تھا کہ بس ٹھیک ہے ہم آئے ہیں، ہم نے کھانا پینا سیر کرنی، اور وہ جو کہتے ہیں کہ میرے تمام دوستوں کو نوازنا ہے وہ انہوں نے بالکل نوازا ہے. آپ ان کے اوپر کرپشن کا الزام نہ لگائیں، اس پہ بحث کر لیں، لیکن ان کے سارے دوست نوازے گئے جو ہر دور میں نوازے تھے. اسی لیے تو تھے کہ میں مختلف آ رہا ہوں. لیکن اب جب آپ یہ گفتگو کرنے کے لیے آ چکے ہوئے ہیں کہ جی آپ کے جو بڑے بڑے اسٹالورڈ ہیں وہ کل پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا پی ٹی آئی کے پی میں ہمیشہ نہیں بکی؟ کیا وہاں سے ہمیشہ سینیٹرز پیسے کے بل پہ نہیں آئے؟ کیا عمران خان نے پرویز خٹک کے پہلے دورے اس میں جو چیف منسٹری تھی ان کی ایم پی ایس کو جھاڑا نہیں تھا بنی گالا بلا کے؟ ان کا خیال تھا ہماری سننے آئے، انہوں نے کہا چلے جاؤ یہاں سے، جس نے جانا چلے جائے اور بس پرویز خٹک رہیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے سینٹ کے ووٹ بیچے، ان کے بعد ان کے ٹکٹ بھی نہیں ملے، اور آج بھی یہی سچویشن ہے. وہ سپریم کورٹ تک گئے اس کام کے لیے، وہ صرف اپنی جو اپوزیشن تھی اس وقت وزیر اعظم کے طور پہ اس سے بات کرنے نہیں گئے. ان کا خیال تھا میری بندیالوی پنچایتوی سپریم کورٹ ہے، میرے لیے گڈ ٹو سی یو، تو بعد میں انہوں نے کہا، لیکن وہ پتہ تو تھا نا کہ گڈ ٹو سی یو چل رہا ہے وہاں پہ. وہاں وہ ججز بیٹھے ہوئے تھے جو بلا کے کہتے تھے آئیں ہمارے پاس، آپ کا کیس ہم سنیں گے، پھر فیصلے بھی دیتے تھے. اور بہت بڑے بڑے جو مفکرین ہیں ان کے اقوال لکھا کرتے تھے فیصلوں میں، اور ان کے اپنی باعث شرم تھے وہ فیصلے سارے کے سارے. آج بہت سارے لوگ آج کی عدلیہ کے بارے میں متون کرتے ہیں، تو بھائی ٹھیک ہے بیلنس کر لیں اور پھر بیٹھ کے سیاستدان بات کر لیں تو بدل لیں ساری چیزوں کو، ورنہ یہ سسٹم ہے مقافات عمل کا. اس میں تھوڑی سی حکومت رہے گی پی ٹی آئی کی کے پی کے میں؟ دیکھیں میں تو نہیں اس بارے میں دعویٰ کر سکتا، لیکن مجھے جو اطلاع ملی تھی کہ سسٹم میں یہ بات طے ہے کہ اب جس طرح سینٹ کا الیکشن ہے نا وہ بہت کچھ طے کرے گا 21 تاریخ کو. جب وہ سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ خفیہ طور پہ کتنے ووٹ کریں گے. 35 تو اعلانیہ سپریم کورٹ کے 12 رکنی جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا 8 رکنی اکثریتی بینچ کا، اس نے سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی پارٹی نہیں رہنے دیا، تو وہ اب آزاد ہیں. اب اگر ان میں سے لوگ کھڑے ہو کے چاہے وہ علی امین کا اپنا گروپ بن جائے یا اس کے اگینسٹ بن جائے تو چانس بنے گا عدم اعتماد کا. جب 21 لوگ ان کے ادھر چلے جائیں 52 کے ساتھ مل جائیں تو 73 پہ عدم اعتماد آ سکتی ہے. یہ چونکہ پہلے اس ملک میں کبھی ہوا نہیں تھا، لیکن 2022 میں یہ کام ہو چکا ہوا ہے کہ آج کے اتحادی اور مخالفین مل کے حکومت کو نکال سکتے ہیں. پہلے عدم اعتماد کی تحریک دیکھیں محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف آئی تھی اور پھر وہ ناکام ہو گئی تھی، اور اس کی بھی بڑی وجوہات ہے کیونکہ غلام مصطفیٰ جتوئی کو وزیر اعظم کوئی نہیں بنانا چاہتا تھا. ڈرانا مقصد تھا، بتانا مقصد تھا، وہ ہو گیا تھا. تو یہ اب کوئی ایسی چیز نہیں رہی کہ آ نہیں سکتی. اس کے لیے تیاریاں پوری ہیں. معاملات کو دیکھا جائے گا، حالات کو دیکھا جائے گا کہ اگر ایک بندہ خود 5 اگست کی تحریک کی ہوا نکال کے 90 دن کا ٹائم دے رہا ہے اور اس کا کام چلتا ہے تو پھر کس لیے ضرورت رہے گی؟ ہاں صحیح. اچھا ٹھیک ہے. قاضی سعید صاحب، سر سسٹم سے مایوسی، اور میں تو خود مجھے جو آپ کا جملہ ابھی تک یاد ہے وہ جو آپ نے شو کے آغاز میں کہا کہ ایک پلاٹ پہ سب جو ہے وہ لگتا ہے جیسے جھگڑ رہے ہیں. کیا ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو سنسیئرلی پاکستان کا بھلا چاہتا ہو؟ کیونکہ یہی اقتدار جب خان صاحب کے پاس تھا تو ایگزیکٹلی وہ یہی کر رہے تھے جو آج شہباز شریف کی حکومت کر رہی ہے. Do you think it's this circle, this vicious circle is going to repeat itself? میں دوستوں سے ایگری کرتا ہوں. جو عمران خان نے جو وعدے کیے تھے بڑا ہی تھرڈ کلاس انہوں نے ڈیلیور کیا، جیسے مسلم لیگ نون کر کے گئی تھی، جیسے پیپلز پارٹی کر کے گئی تھی.
میرا مطلب ہے کہ ویسے بھی ہمارا منصب جو فرضی یہ ہے کہ ہم یوں کریں جی سید قاضی کی کرپشن جمع منیب کی کرپشن برابر ہے زیرو، یعنی this is how this propaganda thing goes on. بالکل ٹھیک ہے، عمران خان نے بالکل ڈیلیور نہیں کیا، لیکن عمران خان کو جو ووٹ ملا وہ اس کرپشن کا ملا، اس واردات کا ملا جو سیاست کے نام پہ پیپلز پارٹی اور پی 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 ہمارے کر کے گئی۔ پی 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 تو ایک نظریاتی پارٹی تھی، پھر وہ نواز شریف صاحب کے وکٹ پہ آ کے کھیلی تو جو اس کا اشر ہوا وہ تاریخ نے دیکھا۔ اب بات کیا ہے، 3.5 سال میں یہی بات کرتا ہوں، وی ور دی کرٹکس آف عمران خان اینڈ اسٹل وی آر، جب وہ کر رہا تھا جو بہت سی میں باتیں کوٹ کر سکتا ہوں۔ یہ جو ریگولیٹری اتھارٹی کے بارے میں رپورٹ آئی تھی عبداللہ ابو بکر کی، اس پہ خان صاحب نے کیوں نہیں کیا؟ خان صاحب نے وہ کیوں نہیں کیا اپنا یہ جو ہے یہ جو قرضے کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا کہ اس کا ہم نے آڈٹ کروایا تھا؟ مگر ہمیں یہ بھی تو بتائیں یہاں ڈائیوو کی سڑک بنانے والا ڈائیوو کا چیف 5 سال اس نے جیل کیوں کاٹی کوریا میں؟ واٹ ہیپنڈ؟ ہمیں یہ بھی تو بتائیں۔ تو بات یہ ہے کہ یار ہم جو ہے وہ ہمیں ہمارے پسند کے کرپٹ ہیں، پھر ہماری پسند کے جو ہیں وہ دیانتدار ہیں۔ سو بات یہ ہے کہ وہ 3.5 سال سے پہلے پاکستان کوئی نہیں تھا، یہ 3.5 سال کے بعد تو اب اور کئی 3.5 سال گزر چکے ہیں، نہیں ہے۔ What have they done to us? What they did us on the 18th of February or May؟ ہمارے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ یہ ابھی کیا کیا گندم کے ساتھ، یہ جو آیا تھے بہت، میں پہلے بھی ایک دن کہہ رہا تھا کہ شامی صاحب کے گھر میں ملاقات ہوئی میری، جناب یہ جو ہمارے نگران وزیر اعظم تھے، تو مجھ پر رقت طاری ہوگی جس طرح وطن کی محبت ان کے اندر سے آ رہی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہی حنیف عباسی صاحب ہے نا، جن کو انہوں نے تانا دیا تھا فارم 47 کا، یہ حلفن کا ہے حنیف عباسی صاحب، تو انہوں نے حنیف عباسی صاحب نے جب بات کی کہ آپ نے کسانوں کو کچل دیا، تو بات یہ ہے ہم تو ریسیونگ اینڈ پہ ہے۔ عمران خان صاحب آپ کٹ لیں، میاں فیملی آپ کٹ لیں، پی 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 والے آپ کٹ لیں۔ اب میں بات کر لوں موومنٹ نہیں ہے، اور موومنٹ کیوں نہیں بنے گی ڈسپائٹ ہز۔ اس وقت دنیا میں جتنی موومنٹس بن رہی ہیں وہ کیسی ہیں؟ ابھی موومنٹ بنی یونان میں، کس بات پہ بنی؟ روٹی پہ بنی۔ 1 مئی دس سال 25 کروڑ لوگوں نے ہڑتال کی انڈیا میں، جنگ کی خبریں آئیں وہ نہیں آئیں، اور انہوں نے کیا کہا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہماری اس ایونٹ میں نہ آئے۔ اس سے پہلے 18 مہینے کسانوں کی موومنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ کوئی بڑے اندر سیاستدان تیسی انہوں نے۔ بات یہ ہے کہ they have a total disconnect with the masses۔ لوگ کیا مانگ رہے ہیں؟ 45% لوگ غربت سے نیچے گر گئے، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے۔ میل فیمیل پیریٹی میں سب سے نیچے ہم ہیں، اور پھر جو ہم جھوٹ بولتے ہیں مہنگائی ختم نہیں ہوئی، وہیں کھڑی ہے اور جا رہی ہے، رفتار آہستہ ہو گئی ہے۔ باہر جا کے لوگوں کی حالت پوچھیں۔ until unless these core and basic issues نہیں آتے اندر۔ آخری موومنٹ 68 5 نومبر کو بھٹو نے منائی تھی، 20 روپے ہے من آٹا، اس پر بھی ہے سن آٹا، روٹی کپڑا اور مکان، وہ کدھر ہے؟ میں اس لیے ووٹ دوں، میں اس لیے جا کے کٹ کھاؤں کہ فلانے میرے MNA کے ووٹ ٹھیک گنے جائیں، وہ بھی اپنی جگہ ہے، بٹ ناؤ اٹ ہیز لاسٹ اٹس امپورٹنس۔ انٹل انلیس ریئل کور ایشوز سیاست میں نہیں آتے، کوئی مائی کا لال موومنٹ نہیں بنا سکے گا، پریشان نہ ہو۔ اور بات ٹروجن ہار کی رہی، ہار کی رہی، وہ باہر سے کوئی نہیں آئے گا، اندر سے مل جائے۔ سچویشن ایسی ہے قائد صاحب، یہ بڑی صحیح بات ہے آپ کی۔ شفا صاحبہ، سچویشن اس وقت یہ ہے کہ چلیں ایک تو جینون موومنٹ ہوتی ہے، ایک سیاسی موومنٹ بھی ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے جینون موومنٹ نہ بنا پائے، لیکن کم سے کم اپنے فالوورز کو نکال کے اپنا مسل شو کر لیتے ہیں۔ کیا عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے، موجودہ قیادت جو اس وقت جس طرح کی بھی آپ کے سامنے ہے، کیا یہ کسی بھی لمحے کوئی مسل شو کر پائیں گے اپنا؟ کیونکہ ہم نے متعدد بار دیکھا ہے they fail to do so۔ اچھا، یہ سوال علی پوچھنا بڑا آسان ہے، اور اگر آپ 26 نومبر کے دن میرے آفس سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے کہ ڈی چوک پہ کیا ہو رہا ہے تو شاید آپ یہ سوال نہ پوچھتے، لیکن اب آپ نے پوچھا ہے تو میں جواب اس کا اس طرح سے دینا چاہوں گی کہ مولانا صاحب کو مسل دکھانے میں تو آگے وزیر اعظم بھی تو عمران خان تھا نا، وہ بھی تو یہ کہتا تھا کہ آ جاؤ، کھانا بھی تم لوگوں کو ہم دے دیں گے، بارش ہو رہی ہے تو مونسون کا موسم شروع ہو رہا ہے، کچھ اس طرح کا، ان کو تکلیف نہ ہو، جا کے ادھر باتھ روم لگاؤ۔ تو جہاں پر ریاست کا موڈ ایسا ہو تو پھر تو مسل شو کرنا بڑا آسان ہے، مطلب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر موڈ حکومت کا ایسا ہو کہ بھائی چپ کو، ابھی احتجاج شروع ہونے سے پہلے 5000 لوگ بھی اٹھا لو، جو پٹھان لگتا ہے اس کو بھی اٹھا لو، اور جو ایسا لگتا ہے کہ شاید تحریک انصاف کا ورکر ہو، یا کل کو 2 دن بعد جب تحریک ان کی شروع ہوگی وہ لوگ آئیں گے کہ پی سے اٹھ کر سارا قافلہ آئے گا، تو بھی اگر تمہیں لگ رہا ہو کہ یار یہ بندہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والا ہے تو اس کو بھی اٹھا لو۔ تو یہ تو اس پہ تو سمر بلور صاحبہ ہمارے پروگرام میں آ کے بہت بول چکی ہیں کہ میس اریسٹ جو پشتونوں کی
हुई। हम न्यूज़ का एक ड्राइवर था, जहांगीर उसका नाम है, उसके 2 भाइयों को उठा लिया। 26 अभी 24 और 26 की रात भी नहीं आई थी, दरमियाना मामला भी नहीं हुआ था। 22 से पहले उसके भाइयों को उठा के ले गए कि शायद ये उस हुलिये से आपने देखने से या बातचीत करने से पश्तून एक्सेंट इनका नज़र आता है तो उठा के ले जाओ, कहीं पीटीआई के धरने में शामिल ना हो जाएँ। तो जहाँ पर मूड ऐसा होगा तो फिर कहाँ कोई तहरीक कामयाब हो सकती है या कहाँ कोई मसल शो हो सकता है। उसके बावजूद जहाँ-जहाँ करने की कोशिश की है, देखिए केपी का मसला नहीं है इनका, मसला है पंजाब का, एक्चुअली पार्टी का अपना भी। पंजाब में जिस तरीके की फस्तायत उन्होंने देखी है, गुजारी है, आधे रूपोश हैं, आधे इनके अपने लोग जो हैं उसमें नया केडर शामिल हो गया। अब नए केडर और पुराने केडर की आपस में भी नहीं बनती। इख्तिलाफात इसलिए भी बहुत ज़्यादा नुमायाँ होते हैं पार्टी में कि पुराने केडर जो कि पीटीआई का देरीना पुराना साथी था, वो ये कहता है कि भई ये नए आए हैं लोग और देखो पता नहीं कहाँ से आए हैं, किसने शामिल कराया है, किसकी मंशा पे हो रहे हैं, कौन मिलवाता है इमरान खान को इनसे, कौन इमरान खान को इनके हवाले से बताता है, ब्रीफ करता है। ये अलीमा साहिबा की ज़्यादा मुलाकातों से पहले की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेनली जो पीटीआई में नए केडर का इन्फ्लक्स हुआ है वो अलीमा खान साहिबा की जब मुलाकातें बहुत ज़्यादा शुरू हो गई और सियासत के हवाले से भी उन्होंने जब बयान देने शुरू किए या इमरान खान का पैगाम बाहर लाने लग गई, उससे पहले के मामलात हैं ज़रा। तो दोनों पुराने और नए केडर की आपस में बड़ी लड़ाइयाँ हैं। ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों का बहुत ज़्यादा। पुराने कहते हैं कि भई हम पुराने हैं, हम खान के ज़्यादा सिंसियर हैं, क्लोज़ हैं। नए वाले कहते हैं कि नहीं भई हम भी अपनी जमातें छोड़ के आए हैं, हम भी अपना नज़रिया बदल के अब खान के नज़रिए पे चलना चाह रहे हैं। तो दोनों में एक दूसरे की एक्सेप्टेबिलिटी कम है, व्हिच इज़ व्हाई आपने देखा कि अच्छा फिर साथ केपी और चाहे पीटीआई ये बात कहे या ना कहे, पंजाब में उसका रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, हम उस पर डिबेट कर सकते हैं कि पंजाब में लीडरशिप क्यों नहीं निकली, आधी रुपोश है, आधी जो है वो बहुत सारा पंजाब की क़यादत नए लोगों की शिरकत हुई है पंजाब की साइड से, तो उस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन बाकायदा तौर पे मसला यही है पीटीआई का कि केपी से तो लोग आते हैं और उसकी वजह ये है कि केपी से सीधा-सीधा रास्ता उनको मिलता है, उसमें दरमियान में कंटेनराइज़ किया हुआ हो या पुलिस की शेलिंग वगैरह हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन केपी से आप लोगों को निकालना इनके लिए आसान इसलिए है कि वहाँ पर इनकी हुकूमत है, केपी का कल्चर डिफरेंट है। पंजाब के कल्चर में जिस तरीके की फस्तायत हुई है, आप यकीन करें अगर ये केपी में हुआ होता तो वहाँ पर खाना जंगी शुरू हो गई होती अभी तक। जिस तरीके से लोगों के घरों में घुस के बेटियों को मारना, उठाना और माँओं के गिरेबानों पे हाथ डालना, पठान आदमी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और करते तो पंजाबी भी नहीं कर सकते, ये मैं यहाँ पर वो वाली बात नहीं कर रही पंजाबी पठान वाली। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि केपी के कल्चर में कंज़र्वेटिव जो एक सोच है वो ज़्यादा रहती है, नज़र आती है। तो इस वजह से भी केपी के उसमें मामलात ठीक इनके है। इतने ज़्यादा सख्त नहीं थे, फिर ऊपर से उनकी हुकूमत बन गई, वो उनका प्लस पॉइंट उनको मिल गया। तो अब तहरीक का चलना और कासिम बिन सुलेमान की जहाँ तक बात है, तो वो जब आएँगे तो ये मैं आपको बता दूँ कि जो मामला अब पार्टी का और अलीमा साहिबा के दरमियान में होता नज़र आया है ना कि पार्टी के लोगों को इस चीज़ की तकलीफ होनी शुरू हो गई है कि भई अलीमा साहिबा क्यों हमसे पूछती हैं? हम सिर्फ़ खान की बात सुनेंगे, हम सिर्फ़ खान का मौक़िफ़ मानेंगे। तो अलीमा साहिबा क्यों बताती हैं? भई अलीमा साहिबा इसलिए बताती हैं कि आपकी तो मुलाकात ही नहीं हो सकती। आपसे तो वो मिलते ही सिर्फ़ तब आपको मिलवाते हैं जब उन्होंने अपनी जगह का तयन करना होता है कि आपका काफ़िला रुकेगा कहाँ। तो वो तो बहन के थ्रू उनसे मिलती है। तो इसी तरह बेटों की मुलाकात अगर होगी और बेटे बाहर आकर कुछ करेंगे या किसी तौर पर तहरीक में शिरकत करेंगे, तो शुरू में तो बेटों को इस चीज़ की मोहब्बत या इस ठीक चीज़ है। की अच्छा, एक्सेप्टेबिलिटी मुझे मिलेगी पार्टी की एक तरफ से वक़्फ़ा कि लेना है हमारे शिफा लीडर साहिबा। पूछते हैं। मैं बेटे एक वक़्फ़ा लूँगा, ठीक है, ये आपका तज़िया है जी, और बिल्कुल बाकी हमारे मेहमान कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। एक वक़्फ़ा लेते हैं नाज़रीन, वक़्फ़े के बाद हाज़िर होंगे। ब्रेक के बाद हाज़िर हैं हम आमिरुल्लाह राना साहब। सर, अब इस तहरीक को आप कहाँ जाता देख रहे हैं? क्या अगले इलेक्शन तक यही होता रहेगा या फिर मुज़ाकरात हो पाएँगे? किसी भी तरह से आप मुक़्तदरा को, हुकूमत को ये प्रेशर में ला पाएँगे कि वो बैठ के इनसे बात करें? और इनका अल्टीमेट गोल है क्या? क्योंकि आई नो इनको ये पता होगा कि प्रेशर करके खान साहब को छुड़वा तो सकते नहीं है, उन पे केसेस हैं। क्या ये बात करने पे मजबूर कर पाएंगे एस्टैब्लिशमेंट को, हुकूमत को? पंजाबी और पख्तून की बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन जुनैद अकबर को ज़ीरो किसने किया है? पंजाब से आके किसी ने किया? इमरान खान के वो हीरो थे, उन्होंने प्लान दिया था कि मैं सड़कें रोकूंगा, मैं फ़लाँ करूँगा, सूबे बंद कर दूंगा, इधर से डेरा गाजी खान की साइड से बंद कर दूंगा, उधर से गिलगित की साइड बंद कर दूंगा, मैं फ़लाँ करूँगा। और फिर जब उन्होंने जलसे शुरू किए तो उनको ज़ेर अताब उनके साथियों को समेत बैरिस्टर गौर के, असद कैसर के, शहराम तरक़ई के कौन लाया? क्या हम लोग लाए, जर्नलिस्ट लाए या गंडापुर साहब लाए? अच्छा, इससे आगे चलें, मैं आपको 3 नाम बताता हूँ। बैरिस्टर गौर, सलमान सफदर और चौधरी ज़हीर, ये 3 लोग बैठे थे। इमरान खान ने कहा बैरिस्टर गौहर को, लास्ट वीक जो मुलाकात हुई थी, मंगल को चेक करा लीजिएगा, उन्होंने कहा ये जुनैद अकबर को किसने कहा है? और ध्यान में रखिएगा जब उन्होंने ये कहा था कि मेरा टेलीविज़न 1 हफ्ते से बंद है, उन्होंने एक टीवी पे उनके इंटरव्यू का कहा कि वो क्यों बोल रहा है पार्टी के लीडरों के ख़िलाफ़, वो क्यों तकसीम का तासुर पब्लिकली लेके आ रहा है। खड़ा भी आपने किया,
ابھی شکوک جا رہے تھے کس کی طرف؟ علی امین گنڈا پور کی طرف، جیسے میں نے نام لے کے کہا کہ بھائی پھر کون روک رہا تھا، اور خان صاحب کیا کہتے ہیں اس نے کیوں انٹرویو دیا، کون پوچھے گا؟ جو کنفیوژن کا آپ نے سوال پوچھا تھا کون کر رہا ہے کنفیوز، انہوں نے کہا اس کو تنبیہ کرو کہ اس قسم کے انٹرویو مت دے. اس کے بعد سے وہ غائب ہے نا جنید اکبر صاحب جو پارٹی کے صوبائی صدر ہیں، جن کا ابھی پوچھ رہی تھی شفا صاحبہ کہ وہ جن لوگوں نے چلانی تھی، تو بھائی میٹنگ تو وہاں پہ کرے نا اپنی. یہاں پہ تو آپ نے مرزا کا وہ سٹیج سیٹ کیا تھا، بہت سارے لوگ، بہت سارے الزامات، سارے کے سارے پی ٹی آئی والے، کوئی باہر سے الزام نہیں لگا رہا، پیسے کا لگا رہا ہے، جگہ کا لگا رہا ہے، وہاں بیٹھنے کا کہہ رہا ہے کہ یہ تو ان کے لیے سٹیج سجایا گیا تھا، ان کو اوکے کرنے کے لیے کیا گیا تھا کہ سینٹ کا ٹکٹ دینا ہے. ساری بات جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. وہ ظاہر ہے کہ ایک سرمایہ دار ہے، وہ سرمایہ دار ہر پارٹی میں اسی طرح ہی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بات وہیں آتی ہے کہ یہ دعوے اخلاقیات کے کس کے تھے؟ میرے اور آپ کے نہیں تھے، یہ صرف عمران خان کے تھے کہ میں ایک کلچر چینج کروں گا. ان کے دور میں جو کلچر چینج ہوا وہ سارا وہ تھا کہ وہ جو کام کہتے تھے اس کے الٹ کرتے چلے گئے. انہوں نے 2 سال بعد مانا کہ میری غلطی تھی کہ میں آئی ایم ایف کے پاس پہلے دن نہیں گیا. اسد عمر کیا کرتا جب کہا تھا کہ خودکشی کرنا بہتر ہوگا آئی ایم ایف کے جانے سے پہلے، تو اس کا وزیر خزانہ کیا کرتا؟ وہ ہیرو ہار گیا نا سٹارٹ میں، کیونکہ خان صاحب نے بیانات اتنے بڑے قسم کے دیے ہوئے تھے. جو باتیں میں نے پہلے گنوائی دوبارہ نہیں گنوا رہا کہ جتنے اعلانات وہ ایک جنبش قلم سے کر سکتے تھے وہ بھی عمل درآمد نہ کیا. تو آپ بے شک مثالیں دینے کے لیے ہم کہیں کہ جی وہ تو باریاں لیتے تھے، وہ فلاں کرتے تھے. بھائی انہوں نے جو بھی کیا یہاں پہ اگر کوئی انفراسٹرکچر کھڑا ہے تو وہ نواز شریف کی مرہون منت کھڑا ہے. آج آپ کا ایٹمی جو میزائلوں کا پروگرام ہے وہ بے نظیر بھٹو کی مرہون منت کھڑا ہے، جو شمالی کوریا سے وہ لے کے آئیں ٹیکنالوجی. نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے. آپ موٹر وے پہ جتنے مرضی کرائیں، لیکن کیا آپ یہی کرتے رہیں گے بات کہ وہ فلاں ہو گئی؟ بھائی یہاں پہ تو سڑک بن گئی نا، وہ چل رہی ہے، یہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا مختلف. کس نے کیا کیا؟ عمران خان نے کوئی یونیورسٹی کے پی میں دی؟ مجھے بتا دیں. انہوں نے کتنے میڈیکل کالجز دیے جو دعوے کیے تھے؟ یار لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل بھی امریکہ سے ہی بیٹھ کے چلتا رہا، اور ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل بھی امریکہ سے بیٹھ کے، وہ نوشیروان یا کیا نام جو برکی صاحب وہاں سے چلا رہے تھے، ان کے کزن. ویسے تو ان کا رشتہ دار کوئی بھی نہیں تھا، لیکن کے پی کا پورا جو ہیلتھ سسٹم تھا وہ ان کے پاس تھا، اور وہ کتنا اچھا سسٹم تھا وہ آپ کو اور ہمارے کو پتہ ہے. اسلام آباد میں آ کے دیکھ لیں کہ کے پی میں پمس صرف اکیلے ایک ہاسپٹل میں کتنے پیشنٹس آتے ہیں. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ انہیں بحث اس پہ ہونی چاہیے. آج صوبائی حکومتوں کا مقابلہ ہونا چاہیے کہ ڈلیور کون کر رہا ہے. اب 4 مطلب مختلف حکومتیں ہیں نا، کہ آپ کہہ لیں کہ جی بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت ہے، لیکن سندھ، کے پی اور پنجاب، ان کا تو مقابلہ ہونا چاہیے نا. کوئی اشاریے بنا لیں آپ اور ہم بیٹھ کے بنا لیں کہ جی یہ ہیں جانچنے کے لیے کہ کس نے کیا کام کیا. کام جب کرنا ہی کوئی نہیں. ایک ہے کہ ہاں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنا بیانیہ بیچنا ہے، اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اس میں ینگسٹرز کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے. تو جو سعید قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی نظریہ تو تھا کوئی نہیں، نظریہ تو بنا کے لائے تھے 4-5 قسم کا، اب وہ ملغوبہ بن کے کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں گے. ابھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ ہاں نعرہ ہے مقبولیت کا، لیکن وہ لوگوں کے پیٹ نہیں بھر رہا. جن کی ضمانتیں ہو گئی نا بڑی مشکل سے، ان کے پاس اب پیشیوں پہ آنے کے پیسے نہیں ہیں، اور آپ لوگوں کے بچوں کو پھر بھیڑ چڑھانا چاہتے ہیں. کیا لائے عمل دیا آپ نے لوگوں کو لے جانے کا اور واپس پہنچانے کا؟ پرامن آپ بات کرتے نہیں ہیں. کیا وہ جو فیصل فرید کہہ رہے تھے ٹارچوں سے احتجاج 5 کو عروج پہ ہوگا، اور قاسم سلیمان کی بات پہ میں یہ کہوں گا جس دن وہ آئیں گے ہم اس دن تبصرہ کریں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عامر اجلاس انا صاحب سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. قائد صاحب آپ کا بھی بہت سر کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. شفا صاحبہ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ، اور منیف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.